سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک ہمہ جہت اصلاح کا کام کیا ہے۔ آپ ایک مصلح بھی تھے، ایک مدبر بھی تھے، ایک روحانی شیخ بھی تھے، ایک مبلغ بھی تھے، اور واقعتاً آپ کا جو مدرسہ غوثیہ تھا جس کو آپ نے اپنی خانقاہ پہ قائم فرمایا، اور جس کے بارے میں آپ بڑے ناز سے یہ فرماتے بھی تھے کہ مجھے اللہ نے وہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ میرے مدرسے سے جو ایک دفعہ یقین سے گزر بھی گیا انشاءاللہ وہ بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اور اس دور میں اس کے لیے ایک مدرسے کا لفظ استعمال ہوتا، لیکن آپ نے بجا طور پہ فرمایا کہ وہ ایک یونیورسٹی سے بڑھ کے تھی، اس میں کوئی چیز رائے نہیں، کیونکہ اس میں اصلاح کا جو ہمہ جہت کام آپ نے کیا۔ سر روحانیت کے پی ایچ ڈیز بنا دیے وہاں سے، مطلب علماء کے پی ایچ ڈیز بنا دیے۔ اب دیکھیں نا، ایک پہلو اس میں ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیجئے گا کہ غوث اعظم مفتی بھی تو تھے۔ جی جی بے شک، لوگ اس پہلو پہ بات ہی نہیں کرتے، صرف عالم نہیں تھے۔ جی جی اور علم کی جتنی جہتیں اور جتنی ضروریات ہیں وہ ساری لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے دور رس اثرات جو ہوئے ہیں، مورخین نے یہ لکھا کہ آپ کے بعد جب صلاح الدین ایوبی آئے اور انہوں نے القدس شریف کو فتح کیا اور مسجد اقصیٰ کو پھر سے حاصل کیا اور مسلمانوں کی قوت اور شوکت کا اظہار کیا، تو صلاح الدین ایوبی کی فوج میں اس کے اکثر کمانڈرز اور اس کے اکثر سپاہی اسی یونیورسٹی کے طلباء تھے، حضور غوث پاک کے فیض یافتہ تھے۔ اور جو ایڈوائزر تھا صلاح الدین ایوبی کا، جن کا نام ہے حضرت علامہ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، اور ان کے کزن حضرت علامہ عبد الغنی المقدسی، یہ دونوں حضور غوث پاک کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ اور پھر جناب یہ دیکھیے کہ آپ وہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے بچو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ آپ کی بہجت الاسرار شریف میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی جو سلسلہ سہروردیہ کے سرتاج ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بچپن میں تھا، میرے والد اس وقت میں ابتدائی کتابیں اور قرآن پڑھ چکا تھا اور سوچ رہا تھا کہ منطق، مرکات اور اس طرح کی فلسفہ کی کتابیں پڑھوں، تو حضور غوث پاک سے مشورہ لینے کے لیے ان کی مسجد میں گیا اور اپنے باپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، تو میں نے کہا ابھی زور کی جماعت ہوگی، پھر آپ درس دیں گے، اس کے بعد میں آپ سے یہ مشورہ لوں گا کہ حضور مجھے فلاں کتاب منطق کی پڑھنی چاہیے یا فلسفہ کی پڑھنی چاہیے۔ تو آپ نے اپنی اس نظر روحانیت سے ان کے باطن میں دیکھا، اور ابھی زور کی جماعت بھی نہیں ہوئی، پہلے انہیں آگے بلایا اور ان کے پوچھنے سے پہلے ہی انہیں فرمایا ما ہوا من زاد القبر یا شیخ، فرمایا اے لڑکے یہ جو تو پڑھنا چاہتا ہے قبر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں تجھے بتاتا ہوں تجھے کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اصلاح فرمائی۔ اور یہاں آخر میں ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا وہ فیض صرف آپ کے زمانے تک نہیں رکا، بلکہ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا وہ جاری و ساری ہے، مختلف سلاسل میں جاری ہے۔ صرف سلسلہ قادریہ میں آپ کا فیض نہیں، میرا اپنا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے، اور ہمارے بزرگ حضرت شمس العارفین شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے شیخ کریم حضرت خواجہ پیر پٹھان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، اور راستے میں دیکھا، وہ اس وقت جوتے بھی نہیں پہنتے تھے شیخ کے ادب میں، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں اور بزرگ ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، نورانی چہرے والے ہیں، اور وہ انہیں فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پیر کے پاس جا رہے ہو، ایک وظیفہ میں بھی دینا چاہتا ہوں، یہ بھی پڑھ لیا کرو۔ تو حضرت شیخ شمس العارفین نے عرض کیا کہ حضور میں اپنے شیخ کے علاوہ کسی سے وظیفہ نہیں لیتا، نہ لیا۔ جب توسا شریف پہنچے تو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ جو بابا جی رستے میں ملے تھے نا، وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ متجسد خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، وہ تمہیں ایک وظیفہ دے رہے تھے، اب واپس جانا تو ان سے لے لینا، وہ پھر تمہیں ملیں گے۔ تو وہ واپس آئے، راستے میں حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی، آپ نے درود کبریت احمر کا وظیفہ عطا فرمایا، جو آج بھی سلسلہ چشتیہ کے اندر ہر بزرگ پڑھتا ہے، دلائل الخیرات شریف میں شامل ہے۔ تو آپ کا فیض صرف سلسلہ قادریہ میں نہیں، سلسلہ سہروردیہ میں ہے، نقشبندیہ میں ہے، چشتیہ میں ہے، شاذلیہ میں ہے، دنیا کے تمام سلاسل طریقت حضور غوث پاک کی خیرات حاصل کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔